بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہ رہ جائے۔ دوستو، حج کا آخری خطبہ خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا۔ ناظرین، غور سے سنیں اس خطبے کو۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام کائنات کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پر پورے ہیں تو تم بھی اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکے اور عمل کر سکے۔ اور آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے میرے پروردگار، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہم پر بھی فرض ہے اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔